یہ آج ایک بڑے چینل کے ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی بڑے سینئر لوگ بیٹھے تھے، جس میں سینئر پولیٹیشین بھی تھے اور مختلف پارٹیز کے تھے، اور اس میں ایک بڑے سینئر وکیل رہنما بھی تھے. میرے لیے بڑے محترم ہیں سارے وکلا حضرات. میں نے تو ساری زندگی آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو بڑے کیسز بھگتا رہا ہوں. اٹک میں بھی بند رہا ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں، اور وہاں بھی منمانی جو ایک ہوتی ہے مطلب مزاجی ایک ڈکٹیٹر کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا تھا میرے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. میرے ایک دوست تھے، وہ آرمی سے آفیسر تھے، اور ان کی رسائی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ گرین پین سے لکھا ہوا تھا کہ ایون اف نو ایویڈنس از فاؤنڈ آؤٹ اگینسٹ سیف الرحمان ہی مسٹ راٹ ان جیل. حالانکہ میرا کوئی آرمی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک فرد تھا اور ایک سرکاری افسر تھا. اس پہ الزامات جو مجھ پہ لگائے گئے، وہ تمام تر شواہد اور تائیدی شواہد کی بنیاد پر بالآخر عدالت میں ایک بڑے اچھے معزز جج صاحب جسٹس معظم حیات، جو بعد میں اس وقت جسٹس تو نہیں تھے ہائی کورٹ کے رجسٹرار رہے اور اسپیشل جج تھے پہلے، تو وہاں سے میں بری ذمہ ہوا. اور جس میں باقاعدہ انہوں نے اپنے حکم میں لکھا کہ نو کیسز میڈ آؤٹ اگینسٹ سیف الرحمان اکیوز سیف الرحمان، اینڈ دا کیس از نتھنگ بٹ myriads آف کنجیکچرل ایویڈنس، یعنی مفروضوں پر مبنی ایک مجموعہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مفروضوں پر مبنی مجموعے پر بھی لوگوں کو تکالیف آ جاتی ہیں. تو میرا حل صبر شکر سے کاٹنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ مقبول لیڈر ہوتے ہیں، محبوب لیڈر ہوتے ہیں، ان میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے کہ جی میں تو عوام کا مینڈیٹ لے کے آیا ہوں، عدالت کی کیا مجال. یہ جو ملٹری کورٹ ہے، یہ جیک برانچ ہے، یا جو میں بھگتا رہا ہوں ساری چیزیں، تو ان کا میرے اوپر کیوں زور زبر ہے. لیکن بہرحال زور زبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زور زبر تو ہمارے ہاں ایک میرا حال وتیرہ بن گیا ہے، ایک عمومی روش ہے. ہر بندہ جس کے پاس ذرا سا اختیار ہے تو وہ زور زبر کی بات کرتا ہے. اس کی گفتگو میں زور بھی ہوتا ہے، دوسرے پہ تنقید بھی ایک برے منفی انداز میں ہوتی ہے. اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ڈاکو چور کہا جاتا ہے، اور بہت کچھ یعنی کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو ہمارا مطمع نظر کبھی بھی نہیں تھا کہ اگر کوئی پارٹی مقبول ہے یا غیر مقبول ہے تو کیا کسی ہارے ہوئے کو آپ چور ڈاکو کہیں، یا کسی کو کسی جگہ آپ کے حق میں مینڈیٹ ہے تو وہاں سارا سب کچھ اچھا ہے، کسی جگہ اور ہے. یہ غصہ اور نفرتیں جو ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیا برہمن کی سوچ تو نہیں ہے کہ میں برہمن ہوں، میں پارسا ہوں، میں برتر ہوں، آپ سب نیچ ہیں، آپ کمتر ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارا اس وقت ڈومینیٹنگ جو سوچ ہے، سینٹیمنٹ ہے، وہ یہی ہے. میں پارسا ہوں، میرے فالورز پارسا ہیں، اور ہم سب بہت نیک ہیں. آپ دوسرے جو ہمارے مدِ مقابل ہیں، ہمارے مخالف ہیں، سب بد ہیں. اس لیے جب میں ابتدا میں کہا کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بڑے سینئر وکیل تھے جو اتفاق سے ایک بڑی پاپولر پارٹی کے ایک رہنما بھی ہیں. تو اس میں ایک پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جن کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے کہا، اور جب ان کو کہا گیا، یا ان کے ساتھ ایک نون لیگ کے بڑے سینئر سینیٹر ہیں کہ صاحب بیٹھے تھے، تو وکیل صاحب نے غصے میں کہا کہ جی ہم ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یعنی ملک کی حکومت سازی کے لیے. تو بات وہی آ گئی کہ جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ لائیو پروگرام میں آپ کسی کو ڈاکو کہیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی سوچ ہے رواداری کی، تحمل کی، بردباری کی، اس کی بھی نفی ہے. تو اسی کا فوری جواب ان لوگوں نے، دوسرے جو تھے جن کو ڈاکو کہا جا رہا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ زبان آپ کیا بول رہے ہیں. اسی زبان کو فالو کرتے ہوئے آپ کے جو عشاق ہیں، عاشق ہیں، اور یہ منفی رویے جذبے بہت پنپتے ہیں اور بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں، یہ وسیع تر تباہی کے ہتھیار بن جاتے ہیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. ایسا نہ کریں. تو وہ پھر بھی بضد تھے. تو وہ ایک صاحب نے اس میں چٹکلا چھوڑا کہ جی ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وکلا سے لے کر یہ پارٹی سیاستدانوں کو دی جائے. تو یعنی ان کا اپنی طرف سے تھا کہ جی سیاستدان سوجھ بوجھ، فہم و فراست رکھتے ہیں. سیاست نام ہی سنتھسس کا ہے، سیاست نام ہی برداشت کا ہے، تحمل کا ہے، بردباری کا ہے، دوسرے کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے. کیونکہ عوام جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی سوچ کے حامل لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنے نظریاتی اختلاف بھی
تحمل و برداشت کے ساتھ سننے ہیں، اور ایک آپ نے سنتھسس جسے کہتے ہیں، ایک سب کی رائے لے کے اس میں ایک اچھی رائے قائم کر کے نظام حکومت بنانا ہے۔ حکومت کے مسائل کیوں نہیں ہماری حکومتیں حل کر پاتی ہیں؟ کہ اسی لیے کہ وہاں پہ انا بہت ہے، اور اتنی انا تو محض کسی برہمن کی شودر کے حوالے سے نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں بنیادی طور پہ میں اس بات کو تو انڈورس نہیں کروں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی میں بیرسٹر گوہر ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، بڑی شائستہ زبان یوز کرتے ہیں، اور میرا خیال شاید وہ ڈاکو چور بھی نہیں کسی کو کہتے، جو حالانکہ ان کے باقی ساتھی جو وکلا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ شاید اگر ان کے بس میں چلے تو دوسرے کا سر پھاڑ دیں۔ تو یہ امبولڈنمنٹ ہے، یہ حوصلے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے کچھ طبقات کے، اور کچھ طبقات کے میں کچھ لوگوں کے، اور اگر ان کے پاس مثلاً کہ اگر ایک صاحب کو پتہ ہو کہ میں کسی کو گالی دے کے، سر پھاڑ کے، قانون کی دھجیاں بکھیر کے، بڑے سے بڑا جرم کر کے، کوئی مار پیٹ کر کے، قتل و غارت کر کے، شرمندہ کر کے، تضحیق کر کے، تذلیل کر کے، مار کٹائی کر کے، اور میری ایک لمحے میں نہ صرف ضمانت ہو جانی ہے بلکہ میرا کیس ہی خارج ہو جانا ہے، تو وہ بھلا کیوں نہیں امبولڈن ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا پاور کرپٹس، تو یہ پاور پرورٹس ہے، پاور پرورٹس ایبسلیوٹلی۔ تو یہ ایبسلیوٹ پاور بھلے وکلا کے پاس ہو، بھلے صحافیوں کے پاس ہو، بھلے وہ طالبان کے پاس ہو، بھلے وہ کسی ادارے کے پاس ہو، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو، بھلے وہ دیگر ہمارے جو قومی دھارے کے جو بڑے ادارے ہیں جو ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں، تو جہاں پہ قدغن اخلاقی نہ ہو وہاں پہ اختیارات کی تو قدغن ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسے ہے کہ وہ چیز نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس میں بھی ایک دوسری بات بھی کہی جا رہی ہے، میرے دوست، میرے کولیگ ہیں جن کی بڑی ریسرچ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کچھ وکلا حضرات، کچھ کیا لفظ پھر میں کہہ رہا ہوں، وہ اس حد تک اپنی فیسوں کے لیے یا اپنی منمانی کے زور پہ کہ جی کوئی بات نہیں، میں جو بھی کروں کوئی کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتائج اچھے برے جو بھی مرتب ہوں، قانون اندھا ہوتا ہے لہذا ہم بھی اندھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ ایسے ایسے لوگوں کو بھی عدالتوں میں قانون کی بال کی کھال اتار کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دلوا دیتے ہیں، جس سے بڑے بڑے دہشت گرد بچوں کے سر قلم کرنے والے، گولیوں سے چھلنی کرنے والے معصوم بچوں کو، معصوم نمازیوں کو، معصوم عبادت گزاروں کو، معصوم جنازوں پہ بم چلانے والے اور معصوم انسانوں کو، اور اپنے ہی بھائی بھائی مسلمانوں کو جو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی روک تھام نہیں ان کے اندر، نہ اخلاقی، نہ اسلامی، نہ انسانی۔ تو وہ وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا تو پڑے گا ہمارے ان بھائیوں کو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جا کے کسی کو آرام سے چھڑوا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہاں پہ آرام سے نہ چھڑوانا جو ہے وہ قابلیت ہے، اور وہ جہاد ہے، اور وہ بہادری ہے۔